امام مالک نے بیان کیا، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے ان کو انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ نے دعا کی اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینے سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1016۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باران سے بہت سے مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1017۔ معافی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزاعی نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1018۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1019۔ منصور اور عامش نے بیان کیا، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے، آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الآیہ۔ خیر، آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسباد بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے، تو جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ نے اس طرح کہا۔ قسم خدا کی اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش برسا، مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی، اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینے کو دیکھا، ابر تاج کی طرح گردا گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1021۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے زبیر نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ استسقاء کے لیے باہر نکلے، ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قرأت بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی اور نہ اقامت۔ ابو اسحاق نے کہا، عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1022۔ شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے، جو صحابی تھے، انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1023۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ رو ہو کر دعا کی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ نے قرأت قرآن بلند آواز سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1024۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے اپنی پیٹھ صحابہ کی طرف کر دی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی، پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، جس کی قرأت قرآن میں آپ نے جہر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1025۔